اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا لیکچر سورہ حجرات کی ورس نمبر 6 سے 10 تک ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس فاسقون، کوئی بد کردار یا فاسق، بے نبائن، خبر لے کر، فتبینوا، تو تم اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ان ایسا نہ ہو کہ تصیبو، تم پہنچا دو، قومن، کسی قوم کو، بجہالت، اپنی جہالت کی وجہ سے، فتصبحوا، اور تم اس پر نادان ہو۔ ایسا نہ ہو، تو تصیبو ہوتا ہے کہ نقصان پہنچانا، ضرر پہنچانا۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو جہالت کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچا دو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر ندامت ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اِنَّ فِیکُم رسول اللہ، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لو یطیعکم، اگر وہ مانتے رہیں، فی کثیرن من الامر، بہت سارے امور میں تمہاری باتیں، لعنتم، تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ، حبب الیکم الایمان، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف جو ہے ایمان کو پسند کرتے ہیں، یا تمہارے لیے ایمان کو پسند کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَهُ، اور اس نے مزین کیا ہے، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، کہ اللہ ایک تو تمہاری طرف ایمان کو پسند کرتے ہیں، اور اس ایمان سے ہی اس نے تمہارے دلوں کو آراستہ کیا ہے۔ وَكَرَّهَ، اور ناپسند کرتا ہے، الیکم الکفر، تمہارے لیے کفر، کہ تم کفر کرو۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں تمہارے لیے کہ تم کفر کرو، والفسوق، اور گناہ کرو، والعصیان، اور نافرمانی کرو۔ اولئک، یہی لوگ، ہم الراشدون، ہدایت پانے والے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمتاً، ان پر اللہ کا فضل ہوگا اور انہیں نعمتیں عطا ہوں گی، یا وہ نعمت والے ہوں گے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو گروہ لڑ پڑے مومنوں کے آپس میں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ فَإِن بَغَتْ، پس اگر ایک باغی ہو جائے، احداہما، ان دونوں میں سے کوئی، مثلاً اگر ان دونوں گروہوں میں سے کوئی ایک بغاوت کرے یا زیادتی کرے، علی الاخری، دوسرے پر، فقاتلوا، تو تم لڑو، اللاتی، اس گروہ کے ساتھ، تبغی، جو زیادتی کر رہا ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ تفیہ، وہ لوٹ آئے، الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف۔ فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ رجوع کر لے، فَأَصْلِحُوا، تو صلح کروا دو، بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان، بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ، وَاقْسِطُوا، اور تم انصاف کیا کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ تقریباً سورہ جو ہے یہ والی حجرات، اس کی 6 سے لے کے 10 تک آیات ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے اندر جو پہلی آیت ہے، اس میں جو ہے فاسقین، ایسے لوگ جو قابل اعتماد نہیں ہوتے، اگر وہ کوئی خبر لے کے آئیں تو فوراً ان کی بات سن کر کوئی آپ نے ری ایکشن شو نہیں کرنا۔ اس کی جو نشان نزول ابن کثیر میں نقل ہے وہ یہ کہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار حارث بن زرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ جو یہ جو آپ نے قبیلے کا نام یاد رکھنا ہے، قبیلہ بنی مستلق ہے۔ جو سردار سے یہ کہا کہ تم اب واپس جا کے اپنے قبیلے کے لوگ جو مسلمان ہیں ان سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے تو بھیج دیں۔ اب انہوں نے درخواست کی کہ آپ اس تاریخ کو میرے پاس اپنا کوئی قاصد بھیج دیں تاکہ میں زکوٰۃ اس کے حوالے کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو ان کے پاس زکوٰۃ، یہ انڈر لائن ایک نام لکھ لیجئے گا اگر نہیں ہے بک میں، تو ولید بن عقبہ کو اس وجہ سے وہ زکوٰۃ، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس تاریخ کو میرے پاس آدمی بھیجیے گا، میں زکوٰۃ اسے ہینڈ اوور کر دوں گا۔ لیکن جب ولید بن عقبہ کی جو تھی حارث بن زرار کے ساتھ جو تھی دشمنی تھی، اب یہ ولید بن عقبہ اس کے پاس گئے ہی نہیں، اس سردار کے پاس، اور راستے سے ہی واپس آ کے اپنے پاس سے انہوں نے یہ بات بنا لی کہ انہوں نے تو مجھے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ تو مجھے قتل بھی کرنے لگے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو اس کی بات پہ غصے میں آ گئے، اور حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں ایک دستہ روانہ کیا۔ جب حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچے تو وہ جو تھا
جو سردار حارث بن زرار تھا، اس نے وہ زکوٰۃ جمع کرانے خود چل پڑا۔ جب وہ قاصد جو اس تاریخ تک نہ پہنچا تو وہ راستے میں اس کا جو تھا آمنا سامنا خالد بن ولید سے ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو رسول اللہ سے کہا تھا کہ میں نے زکوٰۃ جمع اس تاریخ کو بھیجیے گا تو میں بھیج دوں گا، تو میرے پاس تو کوئی قاصد ہی نہیں آیا۔ تو یہاں پر پھر ولید بن خالد جو تھے، انہوں نے ساری صورتحال انہیں پتہ چل گئی کہ جو یہ عقبہ ولید بن عقبہ ہے، اس نے تو جو ہے اپنے پاس سے جھوٹی بات آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی ہے۔ اب اس آیت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا جو پس منظر ہے اس آیت کے نزول کا یہ ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہے مسلمانوں کو ایک بہت بنیادی اصول بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی فاسق آدمی کوئی بھی خبر لے کر آئے تو اس کی بات کی فوراً جو ہے وہ اس کی بات کے پیچھے لگ کے حملہ نہ کر دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں اپنے کیے پر پشمانی ہو۔ اور بعض اوقات بیٹے گھروں کے اندر ایسے ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو بالکل ریلائیبل نہیں ہوتے، جو ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، صرف ایک جو ہوتا ہے مطلب خاندان کے اندر ڈسٹربنس کریٹ کرنا ان کے بنیادی مقاصد میں شامل ہوتا ہے، وہ کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو ایسے تمام لوگ ہمیں رشتہ دار معلوم ہوتے ہیں کہ اس بندے کی یہ عادت ہے، اس عورت کی یہ عادت ہے، اس کزن کی یہ عادت ہے، تو ہمیں ایسے لوگوں سے اویئر رہنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جب آپ موقع دے دیتے ہیں تو وہ آپ کے گھروں کے اندر فساد بہت زیادہ بھڑکا دیتے ہیں اور خاندان جو ہے وہ بہت زیادہ بڑے نقصانات جو ہے اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اور اسی طرح اس کی ایک جو آپ تھوڑی سی تشریح کر سکتے ہیں، ایک تو مطلب جو اصل واقعہ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، ایک میں نے آپ کو خاندان کے حوالے سے، دوسرا یہ میڈیا کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو آیت ہے یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا جاءکم فاسق بنبأ، اس کا تعلق جو ہے اسلام کے اصول جو ہے اس کے جو ہے خبر دینے کے جو اصول ہیں، جو ذرائع ہیں ان کے ساتھ ہے کہ آپ کے پاس خبر کن ذرائع سے پہنچ رہی ہے۔ ہمارے ہاں بھی میڈیا کے اندر یہی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ہم نے خبر بریک کی ہے، اور اپنی خبر فرسٹ بریک کرنے کے چکر میں کوئی بھی جو یہ میڈیا چینل ہے پراپر تحقیق نہیں کرتے اور بعد میں خبر کوئی اور نکلتی ہے صرف بریکنگ نیوز بنانے کے لیے۔ یہ لوگ بغیر تحقیق کے خبریں جو ہے وہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح دوستوں کے درمیان بھی ایسے دوست جو ایک کی بات دوسرے کے ساتھ، دوسرے کی تیسرے کے ساتھ، اور ایسے لوگ معروف ہوتے ہیں، ہمیں انہیں پہچاننے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی الا یہ کہ ہم خود ان کے معاملے میں کوتاہی کرنا چاہ رہے ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں جو فاسق لوگ ہیں ان کی باتوں کے پیچھے لگ کے بڑے بڑے فیصلے کرنے کی ممانعت کی جا رہی ہے، وہ کسی بھی نوعیت کا فیصلہ ہو۔ مثلا سرکاری سطح پر ہو تو جنگ نہ کرنے بیٹھ جائیں، پہلے تحقیق کریں۔ اسی طرح گھر میں ہو تو طلاق دینا یا جو کسی کو گھر سے نکالنا یا کسی بھی کوئی الزام لگا دیتا ہے بیوی کے اوپر، بہن کے اوپر، ماں کے اوپر یا لڑکوں کے اوپر کوئی لگا دیتا ہے بہتان، تو پہلے تحقیق کرنی چاہیے تاکہ جو ہے آپ کسی غلط فیصلے کی طرف نہ چلے جائیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں جو جب وہ ولید بن عقبہ جو تھے، ایک اگلی جو حصہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، اس کا مطلب اب یہاں پر یہ تھا کہ جب آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ جب وہ سردار نے ریفیوز تو نہیں کیا تھا، اور جب وہ شخص جو تھا ولید بن عقبہ اس کے پاس گیا ہی نہیں اور اس نے آ کر انکار کی اطلاع دی تو صحابہ کرام کو بھی فوری طور پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ نبی کریم نے تو قاصد بھیجا نا کہ مجھے تحقیق میں کر لوں کہ کیا صورتحال ہے، لیکن کچھ صحابہ کرام جو تھے بہت مجتہد ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ اب یہ کہ ابھی نبی کریم دیکھ رہے تھے صورتحال کو، تو کچھ صحابہ نے جو تھا جلدی جلدی اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دیا، تو اس بات پر انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہارے درمیان تمہیں اپنی رائے کا اظہار صرف اس وقت کرنا چاہیے جب رسول اللہ تم سے کوئی مدد پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا اس معاملے میں کرنا چاہیے، اور اگر جو تم مشورے دیتے ہو، اور ہر بندہ اس وقت یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو میرا مشورہ ہے نا وہ سارے مان لیں، تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں تو تمہیں اس وقت تک کوئی بھی مشورہ دینے سے جب تک وہ خود نہ مانگے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر وہ تمہارے مشوروں پر عمل کرنے لگ جائیں
تو تمہارے لیے بہت سے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے۔ اور آگے جو اگلی آیات ہے کہ جس میں ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، ان آیات کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اگر دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑے تو ان کا تماشا نہیں دیکھنا ہے۔ اسی طرح رشتہ دار اگر دو فیملیز لڑ پڑی ہیں تو ان کے پارٹنر نہیں بن جانا کہ ایک حصہ بن جائے دوسرا دوسرے کا۔ تو اس بات کی ممانعت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ تم ان کے درمیان صلح کروا دو، اور اگر ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو جو زیادتی کر رہا ہے، یہ نہیں کہ اب یہ میری پارٹی ہے تو میں یہ سچا یا جھوٹا، جی ہم تو ہر حال میں اس کے ساتھ ہیں، اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ جو زیادتی کر رہا ہے آپ نے اس کے ساتھ اس کا ساتھ دینا ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے۔ زیادتی کرنے والا اگر آپ کا قریبی عزیز بھی ہے یا آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے یا آپ کے تعلقات اس کے ساتھ زیادہ اچھے ہیں، پھر بھی آپ اس کی جو ہے ظلم میں اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے پہ زیادتی کر رہے ہیں تو پھر آپ دونوں کو پہ سختی کریں گے۔ اور یہی معاملہ ہے ریاستی سطح پر کہ اگر دو مسلمان گروپس ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں تو جو ریاست ہوگی دونوں کے خلاف جو ہے وہ سد باب کرے گی تاکہ معاشرے کے اندر امن پیدا ہو۔ اور اگر ایک مان جائے، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ جو آیات مبارکہ آ رہی ہیں کہ اگر وہ ان میں سے ایک جو ہے وہ آپس میں صلح کر رہے حتیٰ یہاں تک کہ تفیہ وہ لوٹ آئیں الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بات مان لیں، امن و امان کی طرف آ جائیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ کس طرح؟ عدل و انصاف کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح جو اگلی آیات ہیں وہ انشاءاللہ میں اور جو اگلا لیکچر ہے اس کے ساتھ ہی سے اٹیچ کر دیتی ہوں۔ یہ آیت نمبر آپ کی ہو جائے گی 11۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخروا، نہ مذاق اڑائے، قوم ایک قوم، من قوم دوسری قوم کا، مطلب ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان یکونوا خیرا منہم، کہ وہ ان سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان یکن خیرا منہن، کہ وہ ان سے بہت بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور تم آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، تہمتیں لگانا، ایک دوسرے کے لیے انسلٹنگ باتیں کرنا کہ وہ تو بڑا گھٹیا ہے یا وہ تو بالکل اس کا کردار ٹھیک نہیں، بلا وجہ ہوائی باتیں کرنا۔ ولا تنابزوا، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو چڑھاؤ، ہوتا ہے جیسے چھوٹے بہن بھائی کو آپ چڑھاتے ہیں مختلف ناموں سے۔ ولا تنابزوا، اور نہ چڑھاؤ، بالالقاب، ایسے برے ناموں سے، بئس الاسم، برے ناموں سے پکارنا، فسوق گناہ ہے، بعد الایمان، ایمان کے بعد۔ ومن لم یتب، اور جو نہ توبہ کرے، فاولئک، پس یہی لوگ ہم الظالمون، ظالم ہے۔ اسلام ایمان لانے کے بعد جو ایک دوسرے کو تنگ کرنے سے باز نہ آئے تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالموں میں بلایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بہت سارے گمانوں سے بچا کرو، ان بعض الظن اسم، کیونکہ کچھ جو گمان ہوتے ہیں دوسروں کے حوالے سے گمان رکھنا وہ کیا ہے؟ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، تم جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب، اور تم غیبت نہ کرو، بعضکم بعضا، بعض کی۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، ان یاکل، کہ وہ کھائے، لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت، میتن، مردہ۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَکَرِہْتُمُوہُ، تو تم اس سے کراہت کرو گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر بھی آپ کو بہت سے معاشرتی اصولوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ معاشرے کے اندر کس طرح آپ اخوت کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ پہلے حصے کا میں نے آپ کو کلیئر کر دیا۔ دوسرے میں یہ ہے کہ ہم آپس کے تعلقات میں مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور جس طرح ہم خاندان میں ایک فیملی دوسری فیملی کو گھٹیا سمجھنا، یا ہم معاشرے میں دوستوں کے ساتھ بلی کرتے ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں، کسی کو رنگ کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، شکل و صورت کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، لباس کی وجہ سے کسی کا تمسخر اڑانا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے معیوب ہیں اور اسی طرح جو ہے اور اسلامی اخوت کو خراب کرنے والی ہیں۔ اور اسی طرح بتایا گیا کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنا، نک نیم
اس طرح کے رکھنا کہ جس سے کوئی چڑھتا ہو، اصل میں وہ بندہ چڑھتا ہے تو ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو، تو جبکہ شرعاً یہ چیز جو ہے ہمارے لیے ہمیں ان ظالموں میں شمار ہمارا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے ظن کرنا، ظن ہوتا ہے گمان کرنا، ہاں اس نے ایسے ہی کیا ہوگا، مطلب ہم خود سے ہی سوچ لیتے ہیں کہ اس بندے کا دماغ اس نے یہ سوچا ہے۔ اکثر آپ نے یہ بات گھر میں دیکھی ہوگی یا رشتہ داروں میں سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو اس نے یہی سوچا ہوگا، ہم ان کے گھر گئے انہوں نے سوچا ہوگا یہ تو روز ہی آ جاتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں اس نے سوچا بھی ہے کہ نہیں سوچا۔ اسی طرح ظن رکھنا کسی کی بیٹی کے بارے میں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، کسی کے بیٹے کے بارے میں، تو حسن ظن کی تو اجازت ہے لیکن برے ظن کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح تجسس کرنا، جاسوسی، ٹو لگانا کہ کون کیا کر رہا ہے، کس نے کیا کھایا ہے، کس نے کہاں سے کپڑے آئے ہیں، کون سی چیز کس نے کہاں سے خریدی ہے، ہمیں کیوں نہیں دکھائی۔ تو سسرالی جو ہے فیملی اس کے اندر یہ چیزیں اس طرح کے رجحانات نیگیٹو بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ غیبت کی ممانعت کی گئی ہے کہ تم میں سے کوئی کہ ایک دوسرے کی غیبت، اور اس میں بہتان وہ ہوتا ہے کہ اس شخص میں وہ برائی نہیں پائی جاتی، غیبت یہ ہوتی ہے کہ اس شخص میں وہ برائی پائی جاتی ہے۔ تو اس کی مثال کس کے ساتھ دی گئی ہے کہ جو کسی کی غیبت کرنا اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ کسی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخری آیات میں اللہ سے ڈرنے سے کیا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے والا اپنے آپ کو بتایا کہ میں جب کوئی اپنی ان تمام برائیوں سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو میں اس پر رحم کرتا ہوں۔ کہ اگر ہمارے اندر آج سے پہلے یہ برائیاں پائی جاتی ہیں تو ان آیات مبارکہ کو پڑھ کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔